دین دے اتوں قربانیاں دیتیاں۔ حضرات دی وقار ماہ ذوالحجہ دا مہینہ ویکھیا جائے، اس مہینے دے اندر بھی اللہ دے نبی دی قربانی ہے، اور اگر محرم دا مہینہ ویکھیا جائے، محرم دے مہینے دے اندر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے لخت جگر امام حسین علیہ السلام دے قربانی ہے۔ حضرات دی وقار ذوالحجہ دے مہینے میں 10 ذوالحجہ نو قربانیاں دے دن کیا جاندہ ہے۔ محرم دے مہینے اندر بھی 10 محرم الحرام نو قربانیاں پیش کیتیاں گئیاں۔ حضرات دی وقار آقا کریم علیہ السلام دے گھر والے جڑے بچے سن، انہاں نو سبقن جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جنگاں دے بارے سکھایا جاندا سی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے اسی جڑے نبی دے گھر والے بچے ہیں، سانو سرکار علیہ السلام دی جنگاں دے بارے سرکار علیہ السلام دے جڑے واقعات نے وہ اس طرح پڑھائے جاندے سن جس طرح آج لوگی اپنے بچوں نو سبقن قرآن پڑھاندے نے، یعنی کہ اس طرح نبی دے گھر والے بچیاں نو جنگاں دے بارے دسیا جاندہ ہے۔ حضرات دی وقار امام حسین علیہ السلام اپنا قافلہ لے کے اپنے رفقا دے نال ٹرے، اور ٹردیاں جیرے ویلے مکہ دے اندر پہنچے نے تے مکے والے نے بڑا شاندار استقبال کیتا کہ نبی دا نواسا مکے دے اندر آیا ہے۔ حضرات دی وقار جدو مکے تو قافلہ ٹریا جا کے 2 محرم الحرام نو کربلا دے ٹبیاں تے ڈیرے لگا لے۔ جدو 2 محرم الحرام نو کربلا دے ٹبیاں تے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ڈیرے لگائے۔ 7 محرم دا دن آیا تو انہاں ظالمہ یزیدیاں نے نبی دے گھر والے دے پانی بھی بند کر دیتا۔ پھر آپ نے قربانیاں شروع ہوئیاں، جس طرح ہی 9 اور 10 محرم الحرام دی درمیانی رات آئی ہے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے رفقا نو جمع کیتا تے سارے نو جمع کر کے کہنے لگے کہ اگر کسی نے کوئی جانا ہوئے تو جا سکتا ہے، کسی نے کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی اے نہ آکے کہ میں چلا جاؤں گا امام حسین ساڑھے تو ناراض ہو جائیں گے۔ میرے نبی دے شہزادے نے فرمایا کہ میں کسی کو ناراض نہیں ہوں گا، میں راضی ہوں، جنگ صرف میری تے یزید ہی ہے، تہاڈی کوئی جنگ نہیں، تہاڈا کوئی معاملہ نہیں، اگر کسی نے جانا ہے تو جا سکتا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ خیمے دا چراغ بند کر دیتا جائے۔ جدو چراغ بجھا دیتا گیا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہون کوئی جانا جائے جا سکتا، اگر کوئی میری شرم دی وجہ سے نہیں جا رہا، وہ چراغ بجھ گیا تو ہون جنہیں جانا جا سکتا۔ تھوڑی دیر تو بعد چراغ دوبارہ جلایا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے ویکھیا کہ کوئی نوجوان چھڑکا کو بچہ بھی نہیں ہلیا۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ گئے کیوں نہیں؟ سارے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، لجپال دے دوتریا اسی تواڈے نال پکا وعدہ کیتا ہے، تواڈے نال پکی سچی محبت کیتی ہے۔ سارے کہنے لگے لجپالا اگر سامنے محب بیٹھا ہے اور محب اٹھ کے چلا جائے وہ اپنے عشق دے اندر جھوٹا ہے، اسی تواڈے نال پکا عشق کیتا ہے، اسی اپنے عشق دے اندر جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ امام حسین علیہ السلام پھر اپنے رفقا دے نال قربانیاں وقتاً فوقتاً دیندے رہے۔ حضرات دی وقار اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو جیرے میری راہ دے اندر مارے جاندے نے انہوں نے مردہ نہ آکھے آجے، انہوں نے مردہ تصور بھی نہ کرے آجے۔ عرض کی تھی اے مالک و مولا جدو بندہ مر جاندہ ہے، مرن تو بعد جدو بندے دی روح جریے جدا ہو جاندی ہے، روح جدا ہون تو بعد بندے دے جرے ہیں بچے جرے ہیں وہ یتیم ہو جاندے نے،
بیوی بیوہ ہو جاندی ہے، اے مالک و مولا او دا مال جرا او دے دوست احباب دے او دے اولاد دے اندر تقسیم کیتا جاندہ ہے، تو یا اللہ تسی کہہ رہے ہو انہوں مردہ نہ آکھیو وجہ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا اے لوگو اگر نہیں نہ سمجھ آ رہی تو او کربلا دے ٹبیاں تے ڈیرے لگائی امام حسین کو چلے جایا جے، تو جا کے پوچھا جے لجپال دے دوتریا اللہ قرآن دے اندر فرما رہے کہ شہید مردہ نہیں بلکہ شہید زندہ ہے، تو سامنو سمجھ نہیں آ رہی شہید کیویں زندہ ہے؟ ذرا سانو دسے نا کہ شہید کیویں زندہ ہے؟ میری ملت دے نوجوانوں، امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر تن تو جدا کروا کے دسیا دنیا والوں آپ دیکھ لو میں حسین شہید بھی جے دے زندہ بھی، میں حسین شہید بھی جے تے زندہ بھی جے دے۔ ایدہ ہی رنگ اللہ نے قرآن دے اندر پیش فرمایا، ہن سنیے قرآن کہ اللہ نے شہید نو کس نہ قرآن دے اندر اللہ نے ایک مقام عطا کیتا ہے۔ اللہ کریم نے شاہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا والے جو شہید میری راج شہید کیتا جاندہ ہے انہوں مردہ نہ کیا جے، عرض کیتی یا اللہ انہوں کی اکنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے فرمایا دنیا والے ہو جیرا میری رات اندر ماریا جاندہ ہے انہوں شہید آکھے جنہوں مردہ نہ آکھے آجے، عرض کیتی یا اللہ جیرا مارے جاندہ ہے وہ دی روح لے کے چلے جاندے ہے، وہ دے بچے یتیم ہو جاندے نے، وہ دی بیوی بیوہ ہو جاندی ہے، علماء جیرا بچے اندر تقسیم کیتا جاندہ ہے۔ یا اللہ تسی کہہ رہے انہوں مردہ نہ آکھے آجے، اللہ نے فرمایا مردہ آکھنا دور دی گل لے، اپنے ذہن چ تصور بھی نہ لے آجے، اپنے دل دے اندر خیال بھی نہ پیدا کرے آجے، جرا رب دی راہ چ ماریا جائے گا او مردہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا او زندہ ہے، او زندہ ہے، عرض کیتی یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی کیویں زندہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کربلا تے ٹبیاں ڈیرے لگائے امام حسین کو پوچھ لیا آجے، دسیا جے لجپالا اللہ فرما رہے شہید زندہ ہے لیکن سانو سمجھ نہیں آ رہی شہید کیویں زندہ ہے؟ میرے امام نے فرمایا دنیا والے ہو 10 محرم الحرام دا دن آیا ہے، میں اپنے رفقا دیا قربانیاں پیا دینا میں اپنے نانے دا دین بچان واسطے اپنے رفقا دیا قربانیاں دیتیاں نے۔ میرا ویر عباس چلا گیا ہے، نانے دا دین تو قربان کرایا ہے، میرا پتر 18 سال علی اصغر چلا گیا ہے، 6 ماہ دا علی اکبر چلا گیا ہے، ننی جی سکینہ بھی چلی گئی ہے اور محمد بھی چلے گئے نے۔ میری ملت نوجوانوں جیرے ویلے کربلا دا دن گزر گیا ہے اور نزال مرے میرے حسین دا سر نیزے دی نوک تے چارے آئے، امام حسین اللہ دا قرآن پیا پر دینے جیرے ویلے کان لا کے سنے آئے وچو رب دے قرآن دی آوازہ پیا یوں دیانے۔ میرے امام نے فرمایا دنیا والے ہو آویکھ لو میں حسین نیزے دی نوک تے چر کے رب دا قرآن پیا پرناوا۔ میرے حسین نے فرمایا دنیا والے ہو آویکھ لو میرے نانے مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا جے، رب دا کلام قرآن پاک بھی سچا جے۔ دنیا والے ہو آویکھ لو میں حسین شہید بھی جے زندہ بھی۔ میرے حسین نے فرمایا دنیا والے ہو آویکھ لو میرے نانے مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا جے تو رب دا کلام جرا قرآن پاک وہی سچا جے۔ آویکھ لو میں حسین دس کے چلے آجے کہ میں شہید بھی جے زندہ بھی جے، میں حسین شہید بھی ہاں تے زندہ بھی ہاں۔ کون ہے دے والد اگلامو میں تینوں انج پریا کرنا کہ حیدر دے لولو وچ یارو اے قرآن ہے رچیا ہویا اے حیدر دے لولو اے وچ یارو اے
قرآن رچیا ہویا سر نیزے دی نوک تے چریا سر نیزے دی نوک تے چریا قرآن دی کر تفسیر گیا میرے امام نے فرمایا دنیا والے اے نہ آکھے جے کہ جرا اللہ دی راج مر جائے او مردہ ہے نہیں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ نے فرمایا دنیا والے ہو ان مردہ کہنا دور دی گل اپنے دل تے دماغ دے اندر تصور بھی نہ کرے آجے کہ جیرا رب دی راج ماریا جائے او مردہ ہوندہ ہے نہیں بلکہ او زندہ ہے اللہ فرما رہا ہے اسی انہوں رزق بھی عطا کرنے ہیں اور رزق بھی کھاندہ ہے میری ملت دے نوجوانوں شہیدہ مقام پتہ کیے اللہ فرما رہا ہے شہیدہ مقام اتنا ہے کہ شہید جو شہید ہوندہ ہے او دا ایک قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ گناہ معاف فرما کے شہید روح قبض ہوں تو پہلا اللہ جنت جنو مقام عطا فرما دیتا ہے اے شہیدہ مقام ہے میری ملت دے نوجوانوں کل قیامت دا منظر ہوئے گا اتھے نبی بھی ہونگے ولی بھی ہونگے صحابہ بھی ہونگے نبی دے گھر والے بھی ہونگے او جنہ نے اپنی جاننا رب دی راج قربان کی دیاں او شہید بھی ہونگے اور جنہ نے رب دی راج مال سخی بن کے کیتا ہے گا سخاوت نالے او سخی بھی ہونگے اور جے رب دی 5 وقت نماز ادا کا دے نمازی اور نمازی بھی ہونگے اور جنہ نے حج ادا کیتے ہونگے او حاجی بھی ہونگے اور جنہ لوگاں دے نال پیار کیتا ہے گا یتیمہ مسکینہ دے نال محبت برا انداز کیتا ہے گا اور سارے ہونگے اللہ سارے نو جنت عطا کر کے کی فرمائے گا اللہ فرمائے گا اے نمازیو دسو کیسی لگی میری جنت کیسی میری جنت ہے نمازی کہنے گا یا اللہ واہ واہ کیا بات ہے تیری جنت دی آج نماز پڑھنے دا لطف نہیں آ گیا اللہ فرمائے گا نمازیو او جنتیو اگے تے آنے ڈٹھیاں سجدے کرتے رہے ہو آج ویکھی جاؤ تے سجدے کری جاؤ ویکھی جاؤ تے سجدے کری جاؤ جدو آئے گا نا سخی اللہ فرمائے گا سخیو کیسی میری جنت سخی کہنے گا یا اللہ واہ واہ آج سانو سخاوت کرنے دا لطف نہیں آ گیا کیا بات ہے تیری جنت دی جدو حاجی آنگے اللہ فرمائے گا حاجیو کیسی میری جنت حاجی کہنے گا یا اللہ واہ واہ کیا بات ہے تیری جنت دی حاج کرنے دے لطف نہیں آگے تو جدو آنگے نا شہید اللہ فرمائے گا شہیدو کیسی ہے میری جنت شہید کہنے گا یا اللہ ٹھیک ہے پر او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا شہیدو او کیرا مزہ ہے جرا تانو میری جنت بھی نہیں نظر آ رہے ہیں اللہ فرمائے گا شہیدو اے میری جنت ہے پر نامے میں مصطفیٰ دے لائیے آج جنت دے اندر جو منگو گے نا تو تانو عطا کیتا جائے گا پر تسی پھر بھی کہہ رہے ہو کہ او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا شہیدو تسی کی چاندے ہو کون آندے والے دے غلام شہید کہہ گئے یا اللہ جے کوش دے رہے تھے سانو ایک مرتبہ پھر زندگی دے دے اسی دنیا تے چلے جائیے جا کے تیری راہ دے اندر قربان ہونو جی پیا کردائے شہید عرض کن گئے یا اللہ جے دینا ایک مرتبہ پھر زندگی دے دے کہ ساڑھا دل کردائے اوہی میدان کارزار ہوئے دشمن دی تلوار ہوئے گردن تے وار ہوئے تیرا دیدار ہو میری ملت نوجوانوں نمازی کہیں گے یا اللہ لطف آ گیا نمازہ پرندہ سخی کہیں گے یا اللہ سخاوت کرندہ لطف آ گیا حاجی کہیں گے یا اللہ حج کرندہ لطف آ گیا لیکن شہید کی کہیں گے یا اللہ ایک مرتبہ پھر زندگی دے دے اوہے میدان کارزار ہوئے دشمن دی تلوار ہوئے گردن تیوار ہوئے یا اللہ تیرا دیدار ہوئے میری ملت دے نوجوانوں اے شہید اکننے دسیائے میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دسیائے کہ شہید ہو کے کی مقام مل دائے
تے میں انہوں انج پڑھیا کرنا کہ بن لئے ماں باپ دی گل بلے حسین نے، بن لئے ماں باپ دی گل بلے حسین نے، بن لئے ماں باپ دی گل بلے۔ میری ملت دے نوجوانوں قیامت دا منظر ہوئے گا، اللہ شہیدان بھی رتبے عطا کرے گا، اللہ نمازین بھی رتبے عطا کرے گا، اللہ سخاویان بھی رتبے عطا کرے گا، اللہ حاجین بھی رتبے عطا کرے گا۔ جدو میرے امام آن گے، میرے امام نبی پاک پوچھیں گے حسین دس کی کیتا ہے، میرے امام علی اکبر نفر کے اگے کریں گے، کہیں گے نانا جدو دین دیواری آئی ہے میں 18 سال علی اکبر قربان کرایا ہے، جدو دین دیواری آئی ہے میں 6 سال دا علی اصغر بھی قربان کرایا ہے، میں ننی سکینہ بھی پیاسی روندی ویگی ہے، نانا میں اپنا ویر عباس بھی قربان کرایا ہے، میں اپنا بتیجا قاسم بھی قربان کرایا ہے، نانا آویک لے میں اپنے بانجے آن محمد بھی قربان کرائے نے۔ میری ملت نوجوانوں جدو قیامت والے دن سارے سامنے اے منظر نظر آوے گا، پھر میرا وجدان کہندا ہے کہ محشر دے میدان وچ رولے پیر جان گے کہ بن لئے ماں باپ دی گل بلے حسین نے، بن لئے ماں باپ دی گل بلے، بن لئی ماں باپ دی گل بلے حسین نے، بے نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے، نانے دی کروا دیتی بلے بلے۔ قیامت آل دن ہر پاسے شور مچ جائے گا کہ نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے، نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے، نانے دی کروا دیتی بلے بلے۔ میری ملت نوجوانوں اے حسین جنہیں نانے دی بلے بلے کروائی، 10 محرم الحرام دا ویلا میرے امام نے سارے قربان کرا دیتے، جو خود واری آئی نا میرے امام نے ویکھیا کہ یزید ظالم سامنے کھڑے نے، میرے امام کربلا دے ڈپیاں دے خود گئے نے کربلا دے میدان اندر، تو میرے امام انہاں ظالمہ دا سامنا پیا کر دینے۔ اچانک اذان دا ویلا ہو گیا، اذان مؤذن اذان پیا دیندا ہے تو مؤذن پیا پڑھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو جدو مؤذن پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے امام نے فرمایا او اذان دین والے مؤذن ذرا ٹھہر جا، تو مؤذن ٹھہر گیا نا، میرے امام یزید نو کہنے لگے او ظالمہ اے اذان سننا پیا ہے، یزید کہنے لگا حسین میں سننا پیا، میرے امام نے فرمایا کہ 10 اگر تینو اذان سنون دی پئی ہے تو 10 اس اذان دے اندر تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے؟ یزید کہنے لگا نانے تے تیرے دا نا ہے، پر آج میں سب کچھ ختم کر کے جاواں گا۔ میرے امام نے فرمایا ظالمہ تو کی تیری نسلیں بھی ختم نہیں کر سکدیاں، آج پتہ چل جائے گا، بلکہ پتہ لگ گیا ہے، تو مر جائے گا نا، تیرا قیامت تک کسی نے نا نہیں لانا، قیامت تک اذانہ ہوندیاں رہن گیا میرے نانے دا نا زندہ رہے گا، قیامت تک اذانہ ہوندیاں رہن گے میرے نانے دا نا زندہ رہے گا۔ میری ملت دے نوجوانوں کربلا دا ہر ایک لمحہ جرا وہ بڑا دردناک لمحہ ہے، میرے امام علی مقام نے اپنے رفقا دیاں قربانیاں دیتیاں، اپنی جان قربان کرائی، اپنے بھانجے بھتیجے اپنے جرے ملازم سارے دے جانا قربان کرا دیتیاں، اپنا شیر ورگا ویر جیرا اور جنہوں عباس علمدار کیا جاندہ وہ بھی قربان کرا دیتا۔ میری ملت دے نوجوانوں اگر کربلا دی تاریخ پڑھیے نا
تے کربلا دی تاریخ دے اندر انوکھا پیار سانو ملن نو ملدا ہے۔ ماں تے پتر دا پیار، باپ دے پتر دا پیار، چاچے تے بھتیجے دا پیار، بھانجے تے مامے دا پیار، غلام تے آقا دا پیار۔ میری ملت دے نوجوانوں، کربلا دی تاریخ اٹھا کے ویکھو، میرے حسین اپنے کربلا دے اندر اپنے خیمے آلے نہ کس نہ پیار کر دینے، کس نہ پیار کر دینے۔ عباس علمدار جدو آئے نا، عباس علمدار میرے امام نے اپنی فوج دا سپہ سالار رکھیا ہے۔ تو اگر عباس علمدار دے بابا جان مولا علی دا فرمان سنیے نا، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سی کہ عباس دا نام اس واسطے عباس رکھیا گیا ہے کہ عباس دا مطلب ہے کہ ببر شیر، ببر شیر ہے عباس دا مطلب۔ تو میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جدو آپ دا قافلہ مدینہ ٹوریا نا، آپ نے عباس نو قافلے دے اگے ٹوریا سپہ سالار بنا کے۔ تو جدو کربلا دے ٹبے دے ڈیرے لگ گئے، آپ چونکہ سپہ سالار سی، آپ دی ڈیوٹی سی جرے سارے خیمے آلے نے انہاں دی رکھوالی کرنی۔ عباس علمدار تھوڑی دیر تو بعد پھر خیمے دا چکر لگان، کوئی ظالم یزیدی تے نہیں آیا، تھوڑی دیر گزری پھر چکر لگان، تھوڑی دیر تو بعد پھر چکر لگان۔ اچانک میرے امام نے فیکھیا کہ عباس جرے نے بار بار خیمے دا چکر پہ لگان دینے۔ عباس علمدار جرے ویلے چکر لگا کے خیمے دے اندر آئے نا، عباس علمدار نے ویکھیا کہ او نکرے بہ کے شہزادہ علی اصل قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے۔ او ایک نکر چے ویکھیا میرا امام جرا امام حسین علیہ السلام اللہ دا ذکر پیا کر دینے۔ ایک نکر چے ویکھیا بی بی زینب جری ہے اپنے بچے نہ پیار پیا کر دیا۔ ایک نکر چے ویکھیا شہزادہ علی اصغر دی امی جان جری ہے اپنے پتر پنگورے دے اندر پا کے پنگورا پیا جلان دی۔ ایک کربلا دا واقعہ ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اللہ دا ذکر پیا کر دینے۔ ایدھ چھوٹی جی بچی سکینہ ہے، کربلا دی ساریاں بچیاں کٹھیاں ہو کے نا تو سکینہ دے کول آئیاں نہیں، آن کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سکینہ تو بابا دی بڑی لاڈ لی ہیں، تے آج 3 دن ہو گئے نے اسی پانی پیتا نہیں، اپنے بابا نو کہنا سانو پانی لیا دے۔ تو سکینہ کہنے لگی یہ سارے چپ کر جو کوئی نہ بولے ہو، تانو نہیں پتا میرے بابا جی کنے دکھی نے کنے پریشان نے۔ تو سکینہ کہنے لگی میں بابا نو تو نہیں کہہ سکتی پر انج میرا اپنے چاچے عباس نہ بڑا پیار ہے، میں اپنے چاچے عباس نو کہنی ہے میرا چاچا میں نو پانی لیا دے گا۔ سکینہ ٹوری اپنے چاچے دے خیمے دے اندر آئیاں نے۔ جدو چاچے نے ویکھے نا کہ سکینہ آئی ہے، چاچے نے اس طرح کر کے بازو پھیلائے تو سکینہ نو سینے لال لایا۔ تو چاچا کہنے لگا سکینہ بیٹی کدھر آئی ہو؟ سکینہ رو کے کہنے لگی چاچا میں سنے ہیں اسی حوض کوثر دے وارث ہاں۔ عباس علمدار کہنے لگے ہاں سکینہ بیٹی تو سچ سنے آئے، وہ تیرا ہی نانا جرا حوض کوثر دا وارث ہے۔ تو سکینہ کہنے لگی چاچا اگر اسی حوض کوثر دے وارث ہاں پھر 3 دن ہو گئے تیری سکینہ نے پانی نہیں پیتا۔ عباس علمدار نے اتنا سنیا نا آپ دی چیخ نکل گئی۔ تو سکینہ کہنے لگی چاچا جان اگر ہوئے نا 2 گھٹ پانی نہیں لیا دیں دے۔ عباس علمدار کہنے لگے بیٹی میں صبح دا تیرے بابا کو اجازتہ پیا مانگنا لیکن تیرے بابا میں نے اجازت نہیں پیا دے رہے۔ سکینہ کہنے لگی چاچا جان تسی بابا دے خیمے چے مینوں لے جاؤ تانوں میں اجازت لے دینی ہاں۔ حضرت عباس علمدار نے سکینہ نو اپنی گودی چ اٹھایا تو سکینہ دے چہرے اتے ڈبٹا دیتا تو سکینہ نو اٹھا کے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے خیمے چ لے کے آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ویر نو ویکھیا نا تو ویر نو ویکھیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس بیرا کدھر آئے؟ تو حضرت عباس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لجپالا میں خود نہیں آیا مینوں اج سکینہ لے کے آئی ہے۔ میرے امام نے پوچھا سکینہ بیٹی کدھر آئے ہو، کدھر چاچے نو لے کے آئے ہو؟ تو سکینہ نے اپنی زبان باہر نکال کیا ابا جان میں سنیا اسی حوض کوثر دے وارث ہاں لیکن آج 3 دن ہو گئے نے تاڑی سکینہ نے پانی نہیں پیتا۔
امام حسین علیہ السلام دے کول غازی عباس علمدار آن کے اجازتاں پیا مانگ دینے. امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں پیا دے رہے. امام حسین نے فرمایا کہ اے سکینہ بیٹی میں کیویں جان دواں جس نہ تیرا دل نہیں نہ کردا کہ اپنے ویر اکبر نو ٹورن نو، اس نہ میرا بھی دل نہیں کردا کہ میں اپنے ویر عباس نو ٹوراں. سکینہ بیٹی میں کیویں اجازت دواں، میرا نہیں دل کردا. جدوں دا میرا ویر حسن چلا گیا ہے میں تے اپنے ویر نو ویکھ ویکھ کے جینا پیا واں. حضرت غازی عباس علمدار نے ضد کیتی تے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی لجپالا اپنے بھی جا رہے تے بگانے بھی جا رہے، لجپالا میں اجازت نہیں دیں دے. میرے امام نے فرمایا جا عباس تینوں اجازت دی، جا تینوں اجازت دی. کون ہے دے والد غلاموں غازی عباس علمدار ٹورے ٹورے اپنے خیمے دے اندر آئے نے. اپنے خیمے دے اندر آن کے کربلا جان دی تیاریاں پیا کر دے نے. جرے ویلے تیاری کر کے امام حسین دے خیمے دے اندر آئے نے. خیمے دے اندر آن کے امام حسین دے قدمہ دا بوسہ لے کے ٹرن لگے نے. میرے امام جدو ٹرن لگے نے اپنے ویر دی کنڈ ویکھی ہے. میرے امام غازی عباس نو ٹردا ویکھیا ہے. ہلے غازی عباس 2 قدم ہی ٹرے نے. میرے امام نے فرمایا عباس میرا ٹھہر جا. حضرت عباس نے مڑ کے اپنے ویر والے ویکھیا ہے. میرے امام نے فرمایا ویرا جا چلا جا میں تینوں نانے دے حوالے کرنا وا. ہلے 2 ہی قدم ٹرے نے. حضرت امام فرماتے ہیں عباس میرا ٹھہر جا. حضرت عباس نے مڑ کے اپنے ویر والے ویکھیا ہے. میرے امام علی مقام امام حسین کہہ لگے جا عباس میں تینوں نانے دے حوالے کیتا ہے. حضرت عباس 2 قدم ہی ٹرے نے. میرے امام نے فرمایا عباس میرا ٹھہر جا. میرے امام علی مقام جو کہا تیسری مرتبہ عباس میرا ٹھہر جا. حضرت غازی عباس علمدار اور دور کے آن کے اپنے ویر دے سینے نال لگ گئے نے. کہنے لگے نے لجپالا کی گل تور نو جی نہیں پیا کردا. میرے امام کہنے لگے عباس ویرا صبح دے میں تے تو دوویں بھی لاشاں پیا چک کے لے کے آنے. عباس ویرا تو چلا گیا میں اکبر دی لاش کیویں اٹھا کے لے کے آواں گا. عباس ویرا تو چلا گیا میں کی کراں گا. عباس ویرا جدوں دا میرا ویر حسن چلا گیا ہے میں تینوں ویکھ ویکھ پیا جینا وا. عباس ویرا میں تینوں ویکھ کے پیا جینا وا. غازی عباس نے سینے تو اتر کے اپنے امام دے قدماں نو جفا مار لیا ہے. کہنے لگے لجپالا قیامت دا منظر ہوے گا جدو شہزادہ علی اصغر نے اپنے 18 سال دی جوانی وکھانی ہے. 6 ماہ دی علی اصغر نے اپنا بچپن وکھانا ہے. اور محمد نے اپنا بچپن وکھانا ہے. قاسم نے اپنی پسلیاں وکھانیاں نے. کہنے لگے لجپالا میں کی نانے نو وکھاواں گا میں بابا علی نو کی وکھاواں گا. کہنے لگے لجپالا اج مینوں جان دی اجازت دے دے آج. میرے امام نے فرمایا جا عباس میں تینوں نانے دے حوالے کیتا ہے. غازی عباس جیرے ویلے ٹرن لگے نے ادو ننی جی سکینہ دور دی آئی ہے. جا کے پیالہ اپنے چاچے دے ہاتھ پر آیا ہے. کہنے لگے چاچا سکینہ والے پانی لے کے آیا جے. غازی عباس علمدار نے فرمایا بیٹی پیالہ پر رکھ دے میں مشکیزہ لے کے جانا وا میں تیرے واسطے پانی لے کے آواں گا. حضرت غازی عباس علمدار نے چھوٹا جا مشکیزہ لیا ہے. اگ حق چ علم پکڑیا ہے. ایک ہاتھ تلوار پکڑی ہے. اپنے موٹے دے نال مشکیزہ لٹکایا ہے. ٹرتے چلے جا رہے نے. سکینہ نے آواز دیتی ہے چاچا ذرا ٹھہر جا جاندے میری گل سنے جا. غازی عباس علمدار نے مر کے اپنی بیٹی سکینہ وال ویکھیا ہے. سکینہ کہنے لگی چاچا پانی لے کے آؤ گے. کہنے لگا ہاں بیٹی پانی لے کے آواں گا. سکینہ کہندی ہے چاچا میرے نال وعدہ کر دے. حضرت عباس کہنے لگے بیٹی سکینہ تیرا چاچا وعدے دا بڑا پکائے اج پانی لے کے آواں گا. سکینہ بیٹی تیرا چاچا وعدہ کردا ہے کہ اج پانی لے کے نہ آواں گا تیرا چاچا بھی واپس نہیں آوے گا. کون ہے دے والد غلام غازی عباس علمدار جڑے ویلے ٹرن لگے نے ادھروں اپنی بہن زینب نو ویکھیا ہے. بہن نے آ کے اپنے ویر دا متھا چومیا ہے. متھا چوم کے اپنے ویر نو الوداع کیتا ہے. بہنا والے اج کسے دے ویر نے باہر دے ملک جانا ہوے بہنا ساری ساری رات نہیں سوندیاں. ویر ساری ساری رات نہیں سوندے. باپ دی اکھاں چ اتھرو آ جاندے نے. ماں نو رات نیند نہیں آندی کہ میرے پتر نے صبح ٹر جانا ہے. لیکن انہاں نو پتہ ہے کہ
نے جانا ہے واپس بھی آ جانا ہے. واہ زینب تیرے حوصلے تو صدقے جاوا, تینوں پتا ہے میرے ویر عباس نے ٹر جانا ہے لیکن واپس مر کے نہیں آنا. میرا قاسم چلا گیا ہے واپس نہیں آیا. ایتھے جیرا بھی جا رہا ہے نانے دے دین تو قربان ہوئی جا رہا ہے. جیرا بھی جا رہا مر کے واپس نہیں آ رہا. سکینہ نال چاچے نے وعدہ کیتا ہے, ادھر بہن نے متھا چم کے ویر نو الوداع کیتا ہے. جیرے ویلے غازی عباس ٹرے نے میرے ویر نے میرے امام نے اپنے ویر دی کنڈ ویکھی ہے. اج ماما اپنے پترا نے سکول بھیج دیاں نے, اپنے ہتھی تیار کر دیاں نے. نالے جدو بچہ چلا جاتا ہے تو کہندے ہیں یا اللہ میرے پترا دی خیر کرے, یا اللہ میرے پترا نو کامیاب کرے. کہندے ہیں پترا جاؤ کامیابی تاڑے قدم چمے گی. اپنے بچے نو بڑے پیار نہ الوداع کر دیاں نے. تے چھوٹے نو کہندی ہے پترا اپنے وڈے ویر دے نال رہنا ہے, تے وڈے نو کہندی اپنے چھوٹے دا خیال رکھنا ہے. اج ویکھ زینب دا حوصلہ ویکھ, میرے امام دا حوصلہ ویکھ, اپنے ویر نو کربلا دا دولہا بنا کے ٹوریا ہے. لیکن پتہ ہے جرا ٹر گیا انہیں واپس مر کے نہیں آنا. جرے ویلے غازی عباس ٹرے نے میرے امام نے اپنے ویر دی جاندیا کنڈ ویکھی ہے. جرے ویلے غازی عباس کربلا دی زمین تے آئے نے, ادھر غازی عباس کربلا دی زمین تے آئے نے. ادھر کوئی یزیدی حملہ نہیں پیا کردا. میرے غازی عباس نے ویکھیا کوئی یزیدی حملہ نہیں کردا. ادھر غازی عباس نے آپ بھی حملہ شروع کر دیتا ہے. جرے ویلے حملہ شروع کیتا ہے ادھر یزیدیاں دیا گردناں انجی اڑ دیاں نے جویں ہوا دے اندر درختاں دے پتے پیا اڑ دے نے. ادھر سارے یزیدیاں نو واسلے جہنم کری جا رہے, سارے یزیدیاں نو واسلے جہنم کری جا رہے. جرے ویلے ادھر شمر نے ویکھیا اے کون ہے, ابن سعد کہنے لگا اے کون ہے. شمر کہنے لگا تینوں نہیں پتا اے علی دا پتر ہے, حسین دا ویر ہے. تے شمر کہنے لگا حسین دا ویر تے علی دا پتر ہے. تے ابن سعد کہنے لگا ظالمو وہ یہ دل رائی وے کے مننا پہ جاوے گا کہ شیران دے پتر شیر ہی ہوندے. ابن سعد کہنے لگا ظالموں وے کے مننا پہ جاوے گا کہ شیران دے پتر شیر ہی ہوندے نے. غازی عباس علمدار انہاں ظالمت نہ لڑی جا رہے, انہاں سار نواسلے جہنم کری جا رہے. جیرا یزیدی اگے آندا ہے او دی گردن ہوا جو آندے نے, گردن انج پہ اڑ دیاں نے جویں گاجر فصل مولی وانگ سارے اڑائی جا رہے. گردن انج پہ اڑ دیاں نے جویں درختاں دے اندر ہواواں دے پتے پہ اڑ دے نے. غازی عباس علمدار انہاں ظالماں دا مقابلہ پیا کر دے نے. ٹردیاں جڑے ویلے نہر فرات دے قریب آئے نے, غازی عباس علمدار نے اس نہ کر کے چلو پانی دا بھریا ہے, پانی منہ دے قریب لیاندا ہے. آپ نو پانی دے اندر سکینہ نظر آئی ہے, آپ نے تھلے زمین تے پانی سٹیا ہے, مشکیزہ پھر کے اپنے موڑے نال لٹکایا ہے, اپنے گورے نو پھر کے پانی دے قریب کیتا ہے. کہنے لگا گوریا تو تے پانی پی لے, تیرا کی قصور ہے, جنگ میرے ویر دیے تیرا کی قصور ہے. گورا کہنے لگا لجپالا اتنی دیر تک کوئی گورا پانی نہیں پیوے گا, اتنی دیر تک کوئی جانور پانی نہیں پیوے گا, جتنی دیر تک تاڑی سکینہ پانی نہ پی لوے اتنی دیر تک کوئی جانور پانی نہیں پیوے گا. میری ملت دے نوجوانوں غازی عباس علمدار ادھر مشکیزہ لے کے آ رہے نے, ایک ہاتھ چ تلوار پکڑی ہے, ایک ہاتھ چ علم پکڑیا ہے. ادھر سارے یزیدیاں نو واسلے جہنم کری جا رہے. ابن سعد کہنے لگا اے بچہ کون ہے, اس بچے نو روک لو, ایک خیمے دے اندر پانی لے کے پیا جاندہ ہے. آج خیمے دے اندر پانی ٹر گیا, کوئی یزیدی گھر نہیں جاوے گا, سارے یزیدی مار جانے نے. آج سارے یزیدی مار جان گے, اس بچے نو روک لو. ایک ظالم نے چھپ کے وار کیتا ہے, میرے عباس علمدار دے سجے بازو تے وار آیا ہے. غازی عباس علمدار دا بازو کٹ کے زمین تے ڈگ گیا ہے. عباس علمدار نے ایک ہاتھ چ علم پکڑیا ہے, ایک دوسرے ہاتھ چ تلوار پکڑی ہے. جرے ویلے بازو زمین تے ٹک گیا ہے, اپنے منہ دے نال علم سمار دینے, ایک ہاتھ چ تلوار سمال دینے, نال اپنے موڑے دے نال سکینہ دا مشکیزہ سمال دینے. ظالم نے پھر دوسری مرتبہ وار کیتا ہے, عباس دوسرے بازو تے وار آیا ہے. عباس علمدار دا بازو ٹک
کے زمین تے آ گیا ہے غازی عباس علمدار دے دوویں بازو کٹ کے زمین تے آ گئے نے جدو تیسری مرتبہ ظالم نے وار کیتا ہے جدو تیسری مرتبہ وار کیتا ہے انہیں سیدھا وار سکینہ دے مشکیزے تے کیتا ہے پانی سارا کربلا دی زمین تے ڈگ گیا ہے کربلا دے ٹبیاں نے پانی چوس لیا ہے اور دے سکینہ پیا ویندی ہے جرے ویلے غازی عباس پانی لے کے ٹرے نے سکینہ خیمے والے نو کہندی ہو خیمے والے ہو ذرا حوصلہ رکھے آجے اور میں پیا وینی ہے میرا چاچا پانی لے کے پہ آؤندا ہے تے اپنے چھوٹے ویر نو کہندی اصغر ویرا چپ کر جاؤ چاچا عباس پانی لے کے آندا ہے جرے ویلے عباس تے دوویں بازو قلم ہوئے ہوگے جرے ویلے مشکیزے دے اندر تیر لگیا ہے پانی سارا زمین تے ڈگ گیا ہے سکینہ دیاں چیخاں نکل گئیاں سکینہ کہہ لگے خیمے والے ہو ذرا حوصلہ کرے آجے اپنے ویر اسگر نو کہندی اصغر ویرا جنہ رونا ہی رول ہے آج پانی نہیں ہو خیمے دے اندر آنا کہنے لگے اصغر ویرا دعا کر میرا چاچا آ جائے آج پانی نہیں ہو آنا دعا کر میرا چاچا عباس آ جائے جیرے ویلے چاچا عباس تو میں بازو کٹے گئے نے میری ملت نوجوانوں آج کوئی سواری تو زمین تے ڈگ ہے ڈگن تو پہلے اپنے ہاتھ زمین نہ لگاندا ہے اور عباس کیویں ڈگیا ہوئے گا جدے نال بازو بھی کوئی نہیں جدا سجا بازو بھی کوئی نہیں او دا کھبا بازو بھی کوئی نہیں او حسین دا ویر کیویں زمین تے ڈگیا ہوئے گا جرے ویلے غازی عباس علمدار زمین تے تشریف لے کے آئے نے میرے امام نو واز ماری ہے کہنے لگے حسین ویرا آج جاندی واری اپنے ویر نو سینے نہ لال ہے میرے امام دور دے آئے نے آن کے اپنے ویر نو سینے نہ لایا ہے میرے امام کہنے لگے عباس ویرا جاندی واری اکھاں کھول کے اپنے ویر نو ویکھ لے عباس کہنے لگا حسین ویرا میں کیویں ویکھا میری آنکھاں دے اندر خون جم گیا ہے میری آنکھاں دے اندر ریت پہ گئی ہے حسین ویرا جے میرے ہاتھ ہی ہوندے میں اپنی آنکھاں صاف کر لیندا پر میں کی کرا میرے بازو بھی کوئی نہیں میرے امام نے فرمایا عباس ویرا کیوں پیا رونا ہے جے سکینہ نو ملے خیمے چلے جانا وا جے زینب نو ملے خیمے چلے جانا وا جے شہزادہ علی اکبر نو ملنا ہے تینو خیمے چلے جانا وا عباس کہنے لگا ویرا میں خیمے چ نہیں جانا اگر میں خیمے چ ٹر گیا میری بھتیجی سکینہ نے پوچھنا ہے چاچا میں نہ پانی دا وعدہ کر کے گیا ہے چاچا پانی کتھے آئی میں اپنے چھوٹے جی اسکر نو کی جواب دواں گا میں چھوٹی جی سکینہ نو کی جواب دواں گا غازی عباس علمدار نے اپنے ویر نو سینے نہ لایا ہے میرے امام نے فرمایا ویرا پھر رونا کیوں ہے تو ملنا بھی کسے نو نہیں تو سکینہ نو بھی نہیں ملنا تو زینب نو بھی نہیں ملنا تو خیمے دے اندر بھی نہیں جانا میرے ویرا پھر رونا کیوں ہے غازی عباس اپنے ویر دے سینے لگ کے کہنے لگے ویرا میں رونا اس واسطے ہاں اور لوگوں میرا ویر کلا رہ گیا جے اور لوگوں آویک لو میرا ویر کلا رہ گیا جے میرے امام اپنے ویر نو سینے نہ لاغ رو دے نے تنالے کہندے نے ٹر گئے نے دلدار دلان دے تے وطنہ چک بہارا بے اجری بستی نظری آوے تے کنڈ دیتی جد یارا کون ہے دے والد غلام غازی عباس علمدار اپنے ویر دے سینے لگے نے میرے امام نے پوچھا ویرا رونا کیوں ہے کہنے لگا ویرا اس واسطے پیا رونا کہ لوگوں میرا ویر کلا رہ گیا جے میرا ویر کلا رہ گیا جے میرے ویر نے اپنے ویر نو جاندی واری سینے لایا ہے غازی عباس آخری ہچکی لئی ہے روح پروازی ہو گئی میرے امام اپنے ویر دی روح اپنے ویر دی لاش میں چوک کے خیمے دے اندر لے کے آئے نے سکینہ اپنے چاچے دی لاش جفا مار کے رو دی ہے تے کہندی ہے چاچا واقعی
کہ تو وعدے دا پرا پکائے چاچا تو وعدہ کر کے گیا تھا سکینہ پانی لے کے آواں گا تو وعدہ کیتا سی سکینہ بیٹی گھبرائی نہ میں تیرا چاچا پانی لے کے آواں گا چاچا تو وعدہ کیتا سی پانی لے کے آواں گا چاچا تو نالے بھی وعدہ کیتا سی سکینہ بیٹی جے پانی نہ آیا تیرا چاچا بھی نہیں آوے گا چاچا واقع تو بڑا وعدے دا پکائے میرے امام اپنے ویر دی لاش وال پیا ویندے نے نالے کہندے نے ویر ویران دے دردی ہو دے تے ویر ویران دیاں باواں باج ویران دے سنجا لگدا نانا تیرا شہر مدینہ میری ملت نوجوانوں اے میرے شہزادے علی مقام امام حسین علیہ السلام دا ویر جدو کربلا دے ٹیپیاں تے گیا نا کربلا دے ٹیپیاں تے جا کے او سارے ظالمہ یزیدیاں نو واسلے جہنمے کری جا رہے تے یزیدیاں دی گردنہ اس اڑا رہا اس نہ اڑا رہا کہ جی میں درخت دے پتے جرے ہوا دے اندر اڑ دیں اس نہ یزیدیاں دی گردنہ اڑ دیں نہر فرات دے قریب گئے نے جا کے پانی اپنے چلو جو پار گئے نا پین لگے نے جدو پانی پین لگے نا تو پانی دے اندر چھوٹی جی سکینہ یاد آگئی سکینہ نظری آگئی تے پانی زمین تے سٹیا او جرا مشکیزہ اپنے موڑے دے نال لٹکایا سی مشکیزہ پریا تے اپنے گھوڑے نو کہن لگے آوے جرے میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دے نال جرے جانور آئے سی انہاں دا بھی ویکھو کی حال ہے غازی عباس نو کہن لگے لجپالا اتنی دیر تک کوئی جانور پانی نہیں پیوے گا جتنی دیر تک تاڑی سکینہ پانی نہ پیوے گا اتنی دیر تک کوئی جانور پانی نہیں پیوے گا میری ملت نوجوانوں غازی عباس علمدار اڈا جوان مولا علی دا پتر اڈا جوان پتر گھوڑے تے بیٹھا ہوندا سی تے قدم جرے زمین نہ لگ گئے اڈا جوان میرے مولا علی دا پتر تے میرے امام دا حوصلہ ویکھ سارا دن صبح تو لے کے شام تک اپنے ویر عباس دے نال سارے دے لاشاں چک کے خیمے دے اندر لے کے آ رہے تے اچانک اپنے ویر نو ٹور دیتا میری ملت دے نوجوانوں اچان دنوں تو بعد محرم آ رہی ہے نا تے محرم دے اندر جڑے ایک مسلک ہے جنہوں شیعہ حضرات کیا جاندہ ہے وہ کی کر دینے کہ پانی دے سبیل لگان دینے سبیل لگا کے انہوں نے ایک گھوڑا رکھیا ہوندہ ہے جنہوں مولا حسین علیہ السلام دے گھوڑے دے نال تشبیح دیتی جاندی جنہوں کہندے نے اے ساڑھے شبیح ہے قادی شبیح ہے جی اے مولا حسین علیہ السلام دا گھوڑا سی نا او دی شبیح ہے پھر گھوڑے نہ کی کر دینے جدو پانی دی سبیل لگان دینے پانی دا ٹاپ پر کے سامنے رکھ دینے گھوڑے دا منہ اس پانی دا اندر ڈبون دینے پھر وہ پانی پین دینے برکت آلا پانی گھوڑے دی پوشن نو چومب دینے اے ساڑھا گھوڑا برکت آلا گھوڑے دی کمر نو بھی چومب دینے گھوڑے دے تھلیوں دی نانگ دینے گھوڑے دا طواف کر دینے کیوں کر دینے کہن دینے کہ اے او گھوڑا ہے جیرا مولا حسین علیہ السلام نے جس گھوڑے تے کربلا تے سواری کی تھی اس گھوڑے دی تشبیح بھی اس گھوڑے دی تشبیح نظر آ رہی لیکن حسین علیہ السلام دا او جوان ویر جرا غازی عباس او نظر نہیں آ رہی بھی گھوڑے دی تشبیح نظر آ رہی 18 سال دا میرے امام دا شہزادہ علی اکبر جوان نظر نہیں آ رہے بھی گھوڑے دی تشبیح نظر آ رہی اننی جی سکینہ جری پیاسی پانی تو ترس ترس اپنی جان جری نانے دے دین تو قربان کی او نظر نہیں آ رہی گھوڑے دی تشبیح نظر آ رہی لیکن قاسم جیرا جدے پسلیاں دوتے گھوڑے دور گئے او نظر نہیں آ رہی گھوڑے دی تشبیح نظر آ رہی لیکن آنو محمد اور بی بی زینب نے جرے اپنے چھوٹے چھوٹے 2 لال جرے اپنے نانے دے دین تو قربان کرائے او نظر نہیں آ رہے گھوڑے دی تشبیح نظر آ رہی
لیکن 6 ماہ دا اور جرا شہزادہ علی اصغر جرا حالے پنگورے دے اندر وہ نظر نہیں آ رہا۔ میری ملت دے نوجوانوں انہا ہستیاں آل ویکھو کہ انہا ہستیاں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دین کس طرح بچایا۔ جو 10 محرم دا دن آیا نا، بس آخری گال کر کے اجازت چاہواں گا، 10 محرم دا دن آیا نا، 71 لاشاں دا ڈھیر ہے۔ میرے امام 71 لاشاں دا ڈھیر دے اندر کھلو کے تے آسمان والو کر کے کہندے راضی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ آسمان وال چہرہ کر کے کہنے لگے یا اللہ راضی ہیں، پھر کہنے لگے یا اللہ راضی ہیں۔ تو قدرتی آواز پتہ کی آئی ہے؟ قدرتی آواز ہے حسین تو راضی ہیں، حسین تو راضی ہیں۔ عرض کی تھی یا اللہ میں اصغر دے کے بھی راضی ہیں، میں اکبر دے کے بھی راضی ہیں، میں اونو محمد دے کے بھی راضی ہیں، میں سکینہ پیاسی وے کے بھی راضی ہیں، میں چھوٹا جاسگر دے کے بھی راضی ہیں، میں عباس دے کے بھی راضی ہیں، میں قاسم دے کے بھی راضی ہیں۔ یا اللہ تو راضی ہے کہ نہیں راضی؟ وہ تو قدرتی آواز ہے ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ نے فرمایا حالے بھی ساڑھیاں رضاوہ پوچھن والے میں تیرے تے راضی ہاں، قیامت تک جیرا تیرے نا تے مارے جائے میں او دے تے بھی راضی۔ قدرت دی آواز آئی اسی تیرے تے راضی ہیں، لیکن اے حسین قیامت تک جیرا تیرے نا تے مار جائے اسی او دے تے بھی راضی ہیں، اسی او دے تے بھی راضی ہیں۔ تو میں پھر انجو پریا کرنا کہ بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین۔ بھی 18 سال دا علی اصغر جائے قربان کیتا، 6 ماہ دا علی اصغر کیتا، اونو محمد قربان کیتے، عباس ویر توریا، قاسم بتیجہ توریا، اپنے غلام تورے، کی دی خاطر تورے؟ نانے دی خاطر تورے نا۔ تو پھر سارے میرنا ایک مرتبہ پڑھو مل کے انشاءاللہ پڑھا لطف آئے گا۔ تو سارے میرنا مل کے پڑھو کہ بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے۔ کون ہے دے والد غلامو قیامت تک امام حسین دا ذکر کر دے روان گے، لیکن میرے امام دا ذکر کم نہیں ہوئے گا۔ اگر امام دے پتر دا ذکر کریے وہ بھی کم نہیں ہوئے گا، اگر امام دے چھوٹے پتر علی اصغر دا ذکر کریے وہ بھی کم نہیں ہوئے گا۔ اس حسین دا کی مقام ہوئے گا جیرا کھیڑ دا مصطفیٰ دے کندیاں، اس حسین دا کی مقام ہوئے گا جیرا کھیڑ دا مصطفیٰ دے کندیاں تے، جیرا لیٹنو جی کردہ ہے اپنی ماں زہرہ دی گودی چی لیٹ جاندہ ہے، جیدو قربانیاں دا ویلا آندہ ہے اپنا پتر قربان کرا لیا ہے۔ میری ملت نوجوانوں آج میں حسین دا ذکر پیا کرنا ہوا، آج اسی یزید دا ذکر نہیں کرتے کیونکہ یزید ظالم ہے، حسین اوہی ذکر کرے گا، حسین دا ذکر اوہی ذکر کرے گا جنہوں بچپن جی حسین حسین سکھایا گیا، حسین دا ذکر اوہی کرے گا جنہوں بچپن تو لے کے مرن تک حسین حسین سکھایا گیا ہے۔ تیسے واسطے میں اپنے حسین دی شان وے کے نبی دے نواسے دی شان وے کے یہی پریا کرنا کہ بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے۔ 10 محرم دا دن آیا، جدو 10 محرم دا دن آیا بھئی نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے، نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے، نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے، نانے دی کروا دیتی بلے بلے
کون ہے دے والد غلاموں قیامت دا منظر ہوئے گا جڑے حسینی ہوں گے حسین دے پیچھے پیچھے ٹردے لگے جان گے تے نالے اے ہوئی کہن گے حسین تیری عظمت نو سلام ہے کربلا دا میدان آیا ہے تو آپ نانے دی بلے بلے کرائی ہے آج محشر دا میدان ہے ایتھے بھی نانے دی بلے بلے پیا کرانا ایسے واسطے بس آخری مرتبہ رال کے پڑھو کہ نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے میری ملت نوجوانوں سارے خطیب امام حسین دا ذکر پیا کرتے کوئی یزید دا ذکر نہیں کرتا سارے پیر جڑے حسین دا ذکر پیا کرتے دن رات حسین دا ذکر پیا ہونا اب محرم شریف دا چند چرن لگائے تے ہر طرف حسینی حسینی ہو جائے جدھر بھی یزیدی ہوئے گا ہر پاسے لانتا ہونا جدھر بھی حسین ہوئے گا ہر پاسے نعرے حسین دے بائے میری ملت نوجوانوں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اے او مہینہ آ رہا ہے جس مہینے دے اندر میرے امام نے اپنی تے اپنے رفقا دی قربانیاں دیتیاں کس خاطر نانے دی دین دی خاطر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا اللہ تعالیٰ میرا پننا آپ احباب دا سماعت کرنا قبول فرمائے وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین